أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن اور حسین کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو پہلی محرم سے شروع ہوا تھا، وہ آج اس مجلس پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. بظاہر یہ اس موضوع پر، اس منبر پر اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، مگر میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ موضوع مسلسل اب دروس کی شکل میں آپ حضرات تک پہنچے گا. قرآن کا اعجاز، قرآن کی شان اعجاز اور سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جن جن مواقع پر، صرف ان 9-10 دنوں میں نہیں، صرف خطبات عاشورہ میں نہیں، اصلاً شأن تلاوت حسین، جہاں تک بھی روایات میں موجود ہے، کہاں کہاں سید الشہداء علیہ السلام کی گفتگوؤں میں قرآن مجید کے حوالے آئے. وہ انشاءاللہ میں اپنے اسلوب میں، طالب علمانہ اسلوب میں، درس کی شکل میں عرض کروں گا، اس لیے کہ درس کے تقاضے بھی بہت اہم ہیں. محرم کی ان مجلسوں کے تقاضے اور اس کا ماحول اور اس کی فضا ذرا مختلف ہوتی ہے. اس میں بہت سے امور کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اس کا ایک خاص اسلوب ہے، درس کا اپنا ایک اسلوب ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو درس کے پیرائے میں جاری رہے گی، لیکن آج اس مجلس میں اب تک جو کچھ گزارش کر سکا ہوں اور جو کچھ آج مزید عرض کر سکتا ہوں، مختصر طور پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات ایک بلند صلوات ارشاد مکرر عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید معجزہ الہی ہے. قرآن مجید سند نبوت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید کنز علمی مقام ختم نبوت ہے. قرآن مجید ظرف علم الہی نہیں ہے، مختلف ظروف علم الہیہ میں سے ایک ظرف ہے. وہ علم الہی جو صفت ہے ذات الہی کی،
وہ غیر از ذات الہی کسی اور ظرف میں آ ہی نہیں سکتا۔ ذات الہی نامتناہی ہے، علم الہی نامتناہی ہے، قدرت الہی نامتناہی ہے، وہ کسی ظرف میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ان ظروف میں سے جن کو خود حق سبحانہ و تعالی نے متعارف کرایا، ایک ظرف ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کیا ہے؟ یہ بھی ایک ظرف ہے جس میں علم الہی کا ایک بڑا حصہ موجود ہے، یا کہنا چاہیے ایک حصہ موجود ہے، ام الکتاب۔ دوسرا ظرف امام مبین، وہ بھی ایک ظرف ہے، علم الہی ہے۔ تیسرا ظرف کتاب مبین۔ امام مبین الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے، ام الکتاب الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ جس طرح تورات الگ ہے، زبور الگ ہے، انجیل الگ ہے، قرآن الگ ہے، وہ کوئی اور ہی شخصیت ہو سکتی ہے جو ایک ہی وقت میں دست مبارک مصطفیٰ پر آ کر اور اجازت طلب ہو، اے خزینہ دار علم الہی، اجازت ہے کہ اظہار علم الہی کروں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وہ شان ہی کچھ اور ہے، وہ ماحول، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ جب جوف کعبہ میں پیدا ہونے والا بچہ، فرزند کعبہ، مولود کعبہ، کیا شان ہے ابو طالب کی؟ چاہو تو فرزند ابو طالب کہہ لو، چاہو تو فرزند کعبہ کہہ لو۔ کیا شان، کیا شان ہے۔ تو جیسے ہی فرزند ابو طالب، فرزند فاطمہ بنت اسد، فرزند کعبہ بن کر اور دست مصطفیٰ پر آیا، تو اعجاز قرآن کی گواہی دینے کے لیے خود معجز نما بن گیا۔ یا رسول اللہ، اجازت ہے کہ تلاوت کروں؟ اور اس کے بعد تلاوتیں شروع ہیں۔ یہ روایتیں کسی شاعر و ادیب نے تخلیق نہیں کی ہیں، یہ روایتیں ایک فقیہ برجستہ، اپنے وقت کے مرجع تقلید، فقیہ، رجالی، محدث، علامہ ابن شہراشوب جیسے عظیم القدر شخصیت نے کتاب مناقب میں نقل کی، اور ان جیسے نہ جانے کتنے اور فقہا نے، فقہا وہ جو نقل حدیث میں بہت احتیاط کرتے ہیں، کتنے فقہا نے ان روایتوں کو نقل فرمایا۔ کون تھا وہ بچہ؟ اب آپ حضرات کے سامنے کیا عرض کروں، آپ کے تو دلوں کے نگینے پر اس کا نام کندہ ہے۔ جتنا بھی شکر ادا کیجئے کم ہے، جتنا بھی فخر کیجئے کم ہے، جتنا بھی ناز کیجئے کم ہے، اور جتنی بھی دعائیں دیجئے اپنے والدین کو کم ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو کبھی کبھی ایسا ظرف علم بھی سامنے آتا ہے، ام الکتاب، الکتاب، کتاب مبین، امام مبین اور خاتم النبیین، اور مانا تو بہرحال قرآن وہ کتاب ہے جو کنز، گنجینہ علم الہی ہے مقام ختم نبوت کے لیے، اور سند نبوت مصطفیٰ، اور اس کی شان اعجاز یعنی اس کے معجزہ ہونے کے رخ بہت ہیں، ناقابل شمار ہیں، نامتناہی ہیں، جن میں سے ایک مثلا جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہو سکا، بہت مفسرین نے تذکرہ کیا ہے، اکثر تذکرہ ہوتا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب سلسلہ گفتگو ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیا جائے، وہ ہے اخبار بالمغیبات، اخبار بالمغیبات،
یعنی آنکھوں سے اوجھل، پردہ غیب میں پنہاں چیزوں کی خبر دیتا ہے قرآن، چاہے وہ ماضی کی ہوں، چاہے حال کی ہوں، چاہے مستقبل کی۔ اور معجزہ اس لحاظ سے کہ آج تک قرآن مجید کی کوئی پیشین گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ جو کہہ دیا وہ ہو کر رہا، اور جو کہہ دیا ہے اب تک نہیں ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ یقین اس لیے کہ اب تک جو قرآن نے کہا وہ ہوا۔ یہ خود جس طرح سے لکھا گیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن خود یہ عنوان بہت زیادہ طویل الذیل ہے۔ اس کے ذیل میں بہت مطالب ہیں جو لکھے گئے، اور بہت مطالب ہیں جو ابھی لکھے جائیں گے، باقی ہیں بہت سے مطالب۔ میں صرف ایک مشہور مثال کو عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اسی عرصے میں بہت سی پیشن گوئیاں قرآن نے کی اور وہ پوری ہوئیں۔ پوری نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہیں حجت نعوذ باللہ باطل ہو جاتی، وہیں دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ہو جاتی، متوقف ہو جاتی، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، بطلان ظاہر ہو جاتا۔ یہ قرآن جس میں خود حکایت کی گئی ہے کہ بعض ایسے منافق تھے اور بعض ایسے دشمن تھے جن کے وجودوں میں، جن کے ہیکلوں میں صہیونیت کا تخم اسی وقت موجود تھا۔ وہ جو یہودی تھے دشمن، وہ آپس میں مشورے کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جاؤ صبح صبح سویرے سویرے ایمان لے آؤ، اور دن ڈھلتے ہوئے اعلان کر دو کہ ہم تو ایمان ضرور لائے تھے مگر ہمارے لیے یہ سچا دین ثابت نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا یہ عمل دیکھ کر دوسرے لوگوں کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ جہاں یہ ماحول موجود ہو کہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو کفر اختیار کر لو، کفر کا اعلان کر دو، یا یوں کہوں کہ صبح ایمان کا اعلان کر دو اور شام کو اپنے کفر کو ظاہر کر دو، ہیں؟ جہاں یہ ماحول موجود تھا وہاں قرآن مجید نے ایسی باتیں کہیں کہ اگر کوئی جھٹلا سکتا تو جھٹلانا اس کے لیے آسان ہوتا۔ مثلا سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوا، اور اس میں اعلان کر دیا گیا کہ نہ مال اس کے کام آئے گا، نہ اولاد اس کے کام آئے گی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اعلان کر دیا نا۔ کیوں جہنم ہے؟ اس لیے کہ یہ کافر ہے۔ ابھی زندہ ہے وہ شخص، ابھی زندہ ہے وہ شخص۔ اگر وہ خود بھی جھٹلانا چاہتا تو کہتا اب تو ہم ایمان لے آئے، صبح کہتا کہ اب تو ہم ایمان لے آئے، اور شام ہوتے ہوتے کیا کہتا؟ یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسا نبی ہے جس نے میرے لیے کہا تھا کہ میں جہنمی ہوں، اب تو میں ایمان لے آیا، میں تو جنتی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ قرآن جھوٹا ہے، اس کا مطلب اب میں اسلام ترک کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اخبار بالغیب، زندہ ہے ابو لہب اور اعلان ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ نے دیکھا سیاسی طور پر بھی جھوٹ بولنے کے قابل نہ رہا، خاتمہ کفر پر ہوا، قرآن کی سچائی پہ حرف نہ آیا۔ یہ ہے اخبار بالغیب، بعد میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے قرآن، اور اس شان سے دیتا ہے کہ وہ واقعہ اسی طرح ہو کر رہتا ہے۔ نہ جانے کتنے اور واقعات ہیں ایسے جس کی قرآن مجید کی آیتوں میں صراحتاً یا کنایتاً بات کہی گئی، اور پھر جو بات کنایے کے طور پہ قرآن میں کہی گئی تھی اسے صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور جس طرح خبر دی وہ بات اسی طرح واقع ہوئی، چاہے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہو، چاہے وہ ہجرت سے متعلق باتیں ہوں، چاہے وہ جنگ بدر سے متعلق باتیں ہوں،
جس قدر بھی باتیں ہیں جو اخبار بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں. یا سورہ روم سے متعلق مشہور واقعہ، میں تو صرف اس وقت حوالے دے کر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ایک بحث جو کل شروع ہوئی تھی وہ تھوڑی سی اور آگے بڑھ سکے. تو ایک معجزہ قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ اس نے آئندہ آنے والے واقعات کی خبر دی ہے، اور اس نے پردہ غیب میں موجود حقائق کی خبر دی ہے. اور پردہ غیب میں موجود حقائق صرف مستقبل سے متعلق نہیں ہیں، اور غیب کی بھی قسمیں ہیں، غیب مطلق ہے، غیب اضافی ہے، یہ سب بحثیں الگ. بہت سی چیزیں ماضی میں ہوئیں، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے ظاہری پیکر کے ساتھ موجود نہیں تھے اس کرۂ ارضی پر، اور اسی مناسبت سے بہت سی آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اے محمد یاد کرو اس وقت کو جب تم نہ تھے. تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم واقعاً نہ تھے، اس کے دو پہلو ہیں. یہ چیز موجود ہے کہ تم اپنے اس ظاہری پیکر کے ساتھ اس کرۂ ارض پر موجود نہ تھے، اور جس معاشرے میں تھے مشرکین و کفار کے انسانی معاشرے میں، وہ انسانی معاشرہ بہرحال موجود نہ تھا. تو اس انسانی معاشرے کی نسبت سے وہ چیزیں غیب کی ہیں، اور اس غیب کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید. اور اس کے بعد محققین تحقیق کرتے ہیں تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس نتیجے پر قرآن پہنچا. اب یہ اجمالی عنوانات ہیں، سینکڑوں صفحوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان ایک ایک عنوانات پر، اور ابھی لکھی جائیں گی. قرآن مجید کی ایک شان اعجاز اخبار بالمغیبات، اخبار بالغیب سے ہٹ کر وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ بیانات ہیں جو قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں جن کی تصدیق ممکن نہ تھی، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اصطلاحاً اخبار بالغیب کے زمرے میں نہیں آتی ہیں آیتیں، لیکن یہ آیتیں وہ قرآنی بیانات ہیں جن کی تصدیق جیسے جیسے تجربہ انسانی، عقل انسانی، علم انسانی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے. اور ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کر کے اب ظاہر ہے یہ طالب علموں کے لیے صرف ایک حوالہ ہے اور ایک غور و فکر کا عنوان ہے، تحقیق کا عنوان ہے کہ کتنے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، کتنے وہ قرآنی بیانات ہیں جن کی علمی تصدیق زمانے میں ہوتی گئی اور ابھی اسی طرح ہوتی جائے گی. یہ قرآن کی شان اعجاز ہے، اور وہ علوم سے متعلق ہیں، چاہے وہ علم طب سے متعلق ہوں، کونیات سے متعلق ہوں، کاسمولوجیکل ریئلٹیز ہوں، یا انسان کی صحت و جسم اور مختلف علمی شعبوں سے متعلق ہوں. بعض علوم ایسے ہیں جن پر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ پوری دنیا اس وقت زیادہ تر حصہ لوگوں کا ظاہری سائنسی موضوعات پر کام کرنے میں مشغول ہے، اس لیے اس رخ پر کام نہیں ہوا جو بحث کل شروع ہوئی تھی. اور کل کئی بحثیں بطور مثال، بطور حوالہ، بطور مقدمہ ایک دوسرے کے ساتھ میں عرض کرتا چلا گیا، ورنہ ہر بحث مستقل جدا جدا ہے، ایک دوسرے سے مماثلت، مشابہت ضرور رکھتی ہے. یہ بحث جو مثل، امثال اور تمثلات سے متعلق ہے، بہت سی روایتیں ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اطوار وجود گوناگوں ہیں، نامتناہی ہیں. ہر سطح وجود پر ہر موجود بغیر بدن کے نہیں ہے، مگر اس کا بدن اس سطح وجود پر اسی سطح وجود کے مطابق ہے.
ہے نا تھوڑی سی مشکل بحث. اب مشکل بحث واقعاً مشکل ہے یہ, اور ان مشکل بحثوں کو اب یہ نہ کہیے گا ممبر پہ مشکل بحثیں لے کر کیوں آتے ہیں, یہ نہ کہیے گا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ممبر پر جب خطیب آتا ہے, خطیب مکتب حسینی, خطیب مدرسہ غدیر, خطیب آل محمد, وہ خطیب جس کا وظیفہ ہے ذکر قرآن اور ذکر اہل قرآن, اس خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے جیسے اس ممبر کی سیڑھیاں چڑھ کے خود بلند ہو, ویسے ہی پورے معاشرے کو پکڑ کے بلند کرنے کی کوشش کرے. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. معاشرہ بلند نہیں ہوگا تو حق ممبر ادا نہیں ہوگا. اب دیکھیے پھر وہ بات سے بات نکلتی ہے, معاشرہ کیسے بلند ہوگا؟ پورا انسانی معاشرہ, اور بالخصوص جو کلمہ گو حضرات ہیں. یہ یاد رکھیے کہ بغیر قرآن و حقیقت قرآن سے وابستگی ممکن نہیں ہے کہ آپ بلند ہو سکیں. قرآن مجید کی مثال بھی حبل اللہ سے دی گئی ہے, اور جان قرآن, محافظ قرآن, نفس قرآن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مثال بھی حبل اللہ سے دی گئی ہے. لسان پیغمبر پر حبل اللہ, اللہ کی مضبوط رسی, حبل اللہ المتین. یہ رسی کی مثال کیوں دی گئی؟ رسی کوئی بہت حسین و جمیل چیز ہوتی ہے, تشبیہ تو دی جاتی ہے عموماً, اور ارباب بلاغت جانتے ہیں, شاعری اور ادب سے جو سروکار رکھتے ہیں, فصاحت و بلاغت و حسن بیان, کہ تشبیہ جب دی جاتی ہے تو کسی حسین چیز کی دی جاتی ہے. سامنے معشوق ہے, آپ وہ ہے تو آپ ہی کے جیسا, انسان ہے, دو آنکھیں ہیں, بھویں ہیں, خد و خال ہے, آپ مثال اسے دے رہے ہیں چاند کی, یا مثال دے رہے ہیں اگر بہاریہ ذوق ہے تو گلاب کی, یا اگر اور پر نور آپ کا ذوق ہے تو مثال دے رہے ہیں سورج کی. کیوں؟ گلاب زیادہ حسین ہے, خوبصورت ہے, چاند زیادہ حسین ہے, خوبصورت ہے, پر نور ہے, سورج اصلا نور کا سرچشمہ ہے اس عالم مادی میں. تو تشبیہ دی جاتی ہے عموماً. کسی کی مذمت و حجب کرنی ہو تو الگ بات ہے, وہ باب الگ ہے. اور بدقسمتی سے ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں کہ جن کی مجبوراً بھی حجب کرنی پڑتی ہے, لیکن میرا ذوق یہ ہے کہ ممبر پر عموماً ایسے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتا, کیونکہ یہ پرنور بزم جو نکھت و خوشبو بہشت سے معمور ہے, اس میں کوئی ایسا نام آنا نہیں چاہیے کہ جس سے خوشبوئیں بھی دور ہوتی چلی جائیں. تو ایسے مجبوراً ہیں ایسے کردار جن کی مذمت کرنی پڑتی ہے, جن کی حجب کرنی پڑتی ہے, لیکن عموماً وہاں بھی تشبیہیں آتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ اسی قسم کی تشبیہیں ہوتی ہیں. لیکن عموماً تشبیہ جب لفظ تشبیہ آتا ہے, لفظ استعارہ آتا ہے, تو اسی اعتبار سے آتا ہے. اصل یہ ہے کہ تشبیہ حسین ہو. بھیا رسی کون سی بڑی حسین چیز ہے, اور وہ بھی اس زمانے. اب تو آج کل تو ماشاءاللہ وہ پلاسٹک کی بٹی ہوئی رسیاں, رنگین, لال, پیلی, نیلی, مطلب کیا خوبصورت مضبوط چمکتی ہوئی ڈیزائن والی اچھی اچھی رسیاں ہوتی ہیں. اس وقت مونج کی رسی, اور اب وہ سب آپ حضرات جانتے ہوں گے. رسی کوئی حسین چیز تو ہے نہیں کہ جس سے تشبیہ دی جائے. پھر تشبیہ کیوں دی گئی؟ میرا خیال ہے یہ بحث سب بچے سمجھ جائیں گے. رسی کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ رسی اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا, سب سے زیادہ معاشرہ انسانی کے لیے سب سے زیادہ جو استعمال تھا وہ تھا کنوؤں سے پانی نکالنا. یقین فرمائیے باقی سب استعمال رسی کے ثانوی ہیں, وہ سب کمتر درجے. اصل استعمال ہے کنویں سے پانی نکالنا. کنویں سے جب پانی نکالتے ہیں تب یہ سب بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تشبیہ مکمل ہو جائے. تو کیا ہوتا ہے, ایک ڈول یا ایک بالٹی یا کوئی ظرف, کوئی برتن رسی کے ایک سرے پہ بندھا ہوتا ہے, اور رسی کا ایک سرا
اوپر کسی صاحب اختیار اور صاحب قوت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اسے اوپر سے ڈھیلتا ہے وہاں تک جہاں تک پانی میسر آ جائے۔ جب وہ ظرف پانی سے بھر جاتا ہے تب وہ رسی کو کھینچنا شروع کرتا ہے۔ اب جو چیز نیچے ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ کبھی رسی کے ذریعے اوپر کی چیز نیچے نہیں لائی گئی، کبھی ممکن نہیں، نقصان ہوگا، خطرہ ہے۔ رسی کے ذریعے ہمیشہ نیچے کی چیز اوپر لے جائی جاتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی نا؟ قرآن مجید وہ نور کی رسی ہے جس کا ایک سرا دست قدرت میں ہے، دست حق میں ہے، اور دوسرا سرا نیچے اس لیے ڈال دیا گیا تاکہ انسان اس سرے کو پکڑ لے، اس سے وابستہ ہو جائے۔ جب انسان پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ، پورے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اپنے پورے وجود و وجدان کے ساتھ اس رسی کو تھام لے گا تو پھر وہ دست حق اسے بلند کرتا چلا جائے گا، بلند کرتا چلا جائے گا، بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو قرآن سے وابستہ ہوئے بغیر اس معاشرے کا بلند ہونا ناممکن ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہی شان قرآن کی ہے، یہی شان اہل بیت کی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی تشبیہ دی گئی حبل اللہ المتین، حبل اللہ المتین۔ اور وہ جو آیت بار بار پڑھی جاتی ہے اتحاد کی دعوت دینے کے لیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفسیر اہل بیت دیکھ لیجئے، سب کے سب وابستہ ہو جاؤ اللہ کی رسی سے، تفرقہ نہ کرو۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ افسوس ہے، یہ افسوس ہے۔ خود تشریح پیغمبر، توضیح پیغمبر، تفسیر پیغمبر، تعویل پیغمبر کو نظر انداز کر کے لوگ اعلان کیا کرتے ہیں، یعنی جس کو پکڑ کے متحد ہونا ہے اسی کو چھوڑ کے سب متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ اتحاد وہ ہے جو خدا کو منظور نہیں ہے۔ اصلا یہ اتحاد نہیں ہے، وہ اتحاد ہے کہ واللہ خدا کی رسی ہاتھ میں، یعنی قرآن ہاتھ میں ہو، ولایت مرتضی ہاتھ میں، اس سے وابستہ ہو جائے تو پھر دیکھیے یہ معاشرہ کبھی پستیوں میں، تاریکیوں میں نہیں رہ سکتا۔ قرآن سے وابستہ ہوں اور اس قرآن ناطق سے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بغیر اس کے بلند نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال یہ تو ایک کلی اور اٹل اور قیامت تک کا فارمولہ ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ قرآن سے وابستہ ہوں، قرآن بھی حبل اللہ ہے، اور جان قرآن سے وابستہ ہوں جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہی راز تھا، دونوں کو ایک ہی لقب دیا گیا لسان مصطفیٰ سے، اور یہی راز تھا کہ وصیت میں بھی دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اور اس وقت اہل بیت سے مراد ذات مبارک علی ابن ابی طالب۔ آپ تو ماشاءاللہ جوان، وہ سمجھ گئے جو میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ آپ نے اپنی قوت کے ساتھ صلوات بھیجی، لیکن وہ بظاہر اپنے بڑھاپے کے روب میں آ گئے ہیں۔ آپ کو اس سے بہتر صلوات بھیجنی چاہیے۔ ایک بلند صلوات بھیج دیجیے اور یہ بہت سے یعنی علماء اہل سنت نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اہل بیت سے مراد سب سے بارز شخصیت، سب سے نمایاں شخصیت جو تھی وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت تھی۔ جب رسول نے کہا وَأَهْلَ بَيْتِي، اور اسی موقع پر فرمایا کہ هذا علی، اسی موقع پر فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اسی موقع پر ایک خطبے کے یہ جملے ہیں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی حدیثوں کی شکل میں نقل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں ٹھہر کے، شاید آج کچھ زیادہ وقت لے لوں آپ حضرات کا، لیکن یہاں ٹھہر کے ایک بات تو عرض کروں، تمام حدیث کی کتابوں کو دیکھ جائیے، حضور علیہ السلام کی کوئی ایک مکمل تقریر کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ کیا المیہ ہے!
حضور کے خطبات جمعہ کہاں چلے گئے؟ خطبات جمعہ کے علاوہ خطبات عید کہاں گئے؟ خطبات عید الاضحیٰ کہاں گئے؟ مختلف مواقع کے خطبات کہاں گئے؟ یہ ایک سطر کی حدیث، 2 سطر کی حدیث، 3-4 سطروں کی حدیث، اس سے زیادہ عموماً نہیں ملتی۔ کیا یہی حق حفاظت کلام پیغمبر ہے جو ادا کیا ہے لوگوں نے؟ بس ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس پر کسی اور جگہ میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ ظاہر ہے ہر سطح کے لوگ سن رہے ہیں، ایک دہائی دی جاتی ہے، نعوذ باللہ جیسے احسان جتایا جاتا ہے، فلاں فلاں محدثین نے بڑی عرق ریزی کی سنت مصطفیٰ کو جمع کرنے میں، سنت مصطفیٰ کو جمع کر، حدیث پیغمبر کو جمع کرنے میں اس امت نے بڑی قربانیاں دی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی ایک مکمل خطبہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ ایک مکمل خطبہ، ہر خطبے کے چھوٹے چھوٹے جملے کاٹ کاٹ کے ادھر منتشر کر دیے گئے۔ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اور ایسے بھی تھے جنہوں نے پیغمبر کی حیات طیبہ میں حدیثیں خود سن کر لکھی اور اپنی بیٹی کے پاس محفوظ رکھ دیا، اور اس کے بعد منگا کر اس مجموعہ فرمان مصطفیٰ کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا۔ اور بہانہ کیا تھا؟ خوف یہ ہے کہ کہیں قرآن میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ پوری زندگی رسول کے ساتھ رہے، لہجہ قرآن اور لہجہ محمد میں فرق نہ کر سکے۔ یہی اعجاز قرآن کا ادراک تھا، یہی شعور تھا، اور پھر قرآن کا سہارا لے کر اس پیغمبر کے کلام کو ضائع کر رہے ہیں جس پیغمبر کے لیے خود قرآن نے کہا ہے جو پیغمبر دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اسے ترک کر دو۔ تو پیغمبر نے جو کچھ عطا کیا، جو کچھ دیا، اسے نظر آتش کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کیا امت تھی! ضبط کیجئے گا، ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی کلام پیغمبر نظر آتش کر رہا تھا، کوئی اس در پیغمبر کو نظر آتش کر رہا تھا جس دروازے پر آ کر مسلسل کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت۔ کیا تاریخ ہے! کیسی المناک تاریخ ہے! کیسی المناک تاریخ ہے! سیاسی درباروں نے جو تاریخ لکھی، سیاسی مورخوں نے جو بیانات جمع کیے، قلم فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش لوگوں نے جو مجموعے تیار کیے، اب رخ بدل جائے گا۔ میری صحت ساتھ نہیں دیتی، بہت سمیٹ کے، بہت ضبط کر کے میں آتا ہوں اور آپ کے سامنے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ باب کھل گیا تو پھر درد بھی بڑھ جائے گا سینے کا، اور یہ درد آپ تک منتقل بھی ہوگا تو بہت کربناک ہوگا۔ حضور کی حدیثیں نظر آتش کی گئیں، اور درباروں سے اعلان کیا گیا اصحاب پیغمبر کو، خبردار حدیث رسول بیان نہ کرنا، خبردار حدیث پیغمبر بیان نہ کرنا۔ کیا حفاظت ہے سنت پیغمبر کی! کیا حفاظت ہے! ایسے ماحول میں بہت سی وہ چیزیں جس طرح باقی رہنی چاہیے تھی باقی نہیں رہیں، لیکن جو بات کل میں نے عرض کی تھی اور مسلسل عرض کر رہا ہوں، جن کے پاس نہیں رہی محرومیت ان کی قسمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ باقی نہیں رہی۔ قرآن بھی تحریف سے محفوظ رہا، پورا متن دین تحریف سے محفوظ رہا، چاہے وہ اقلیت کے پاس ہو یا اکثریت کے پاس ہے تو محفوظ۔ اگر اقلیت کے پاس بھی متن دین، اصل دین، جوہر دین، روح دین اور قرآن مجید محفوظ ہے تو بس محفوظ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہتے ہیں محفوظ ہے تو تحریف کیسے ہو گئی۔ وہ جنہوں نے تحریف کی، تحریف نہیں کی، فسق اختیار کیا، گناہ کیا، جرم کیا، دین کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ دین کے دائرے سے خارج ہونا یا گناہ کرنا، اللہ نے یہ ذمہ نہیں لیا ہے کہ ہم کسی
کو گناہ نہیں کرنے دیں گے. اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے, گناہ کرنے والے کرتے رہیں گے, تحریف کی کوشش کرنے والے کرتے رہیں گے, دین کو مٹانے والے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں انا نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون. میں کہتا ہوں کہ اب یہ دین باقی رہے گا, یہ قرآن باقی رہے گا, یہ شریعت باقی رہے گی, یہ ذکر باقی رہے گا, اور کردار معصوم باقی رہے گا. محمد وآل محمد صلوات. بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے, اور آج بھی کئی عنوانات ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں, لیکن اصل جس عنوان کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کل جہاں گفتگو پہنچی تھی, قرآن مجید روز محشر ایک خوبصورت حسین جوان کی شکل میں آئے گا, بے نظیر شکل ہوگی, نورانی. یہ کیا ہوگا؟ تمثل, یا قرآن مجید کا وہ طور سامنے آئے گا جسے سورہ مبارکہ زخرف میں کہا گیا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. وہ تو ام الکتاب میں ہمارے نزدیک علی حکیم ہے, لیکن اگر علی حکیم لوائے حمد لیے ہوئے موجود ہوگا تو پھر اس طور وجود کو کیا کہیں گے؟ ہے نا مشکل, آپ کے لیے بھی مشکل ہے. صرف ہمیشہ دوسروں کو نہ کہا کیجئے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے حقائق. ابھی کتنے حقائق ہیں جن تک آپ کو اپنے ذہن و ضمیر و قلب و وجود و روح و سر کے ساتھ, اپنے وجود و وجدان کے ساتھ ارتقاء پا کر پہنچنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد کتنے مطالب ہیں, کتنے مقامات ہیں, اور ارتقاء کا ایک ہی قانون ہے, اقرأ ورقہ. قرآن پڑھتے جاؤ, ترقی کرتے جاؤ, ایک ایک آیت پڑھو گے ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ گے. یہ جنت کے لیے کہا گیا ہے. جنت جب ملے گی تو جنت کے مراتب حسب اعداد آیات قرآنی ہے, تو وہاں کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. غور فرمایا آپ نے؟ خیر یہ تو ان کے لیے ہے جو قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, قرآن پہ کوئی شبہ نہیں رکھتے, اور قرآن کو اپنی زندگی کا ورد بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے قرآن ربیع القلوب ہے. اہل دل ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو معلوم ہے کیا پوچھتے ہیں؟ ما زرع القرآن فی قلبک. قرآن نے تمہاری زمین دل میں کیا بیج بوئے؟ قرآن نیکیاں بوتا ہے. قرآن شجر نور کا تخم دل میں بو دیتا ہے. قرآن نیکیاں بوتا ہے. قرآن شجر نور کی تخم ریزی کرتا ہے. قرآن اقدار انسانی کی سینچائی کرتا ہے آب حیات سے. قرآن کو اپنی ورد زندگی بنائیں. خدا کی قسم آج 9 محرم ہے, ابھی مقام مصائب میں داخل نہیں ہو رہا ہوں, لیکن 9 کے نیزہ کے قاری کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں, آج کے بعد سے اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کا ایک ورد روزانہ قائم رکھیے گا. غفلت نہ ہو. یہ عمر کی جس منزل میں بھی ہے آپ ایک صفحہ قرآن روز پڑھ سکتے ہیں. قرآن مصحف کھول کے اپنی آنکھوں سے پڑھیے گا. زبانی یاد ہے نہیں, جو زبانی یاد ہے اسے بھی کھول کے. اس کی ایک تاثیر بیان کی ہے معصوم نے. اگر زبانی بھی یاد ہے تو قرآن کھول کے سامنے رکھو, دیکھ کے پڑھو. اللہ تمہارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے گا, ان کی مغفرت فرمائے گا. اگر وہ کافر بھی ہوں گے تو ان کے بھی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اگر وہ کافر بھی ہوں گے تو ان کے بھی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اگر تم آنکھوں سے قرآن کھول کر پڑھو گے مصحف. قرآن پڑھنے کی ایک زندگی میں روش قائم کریں. ایک صفحہ صحیح, 2 صفحہ صحیح, 1 جز صحیح, نصف جز صحیح, 1 پارہ, آدھا پارہ, 1 سورہ, قرآن ضرور پڑھیں. قرآن ربیع قلوب ہے, دلوں کی بہار ہے قرآن, دلوں کی بہار ہے قرآن. ہاں لیکن یہ قرآن جب پڑھیں تو جس جذبے سے پڑھیں اس میں جذبہ ولایت ہونا چاہیے. ولایت
امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ورنہ یہ بھی حدیث پیغمبر کا حصہ ہے، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پہ لعن کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ قرآن کے الفاظ پڑھیں گے، قرآن کے معنی کو ضائع کریں گے، آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور ان کے احکامات کو ضائع کریں گے، آپ قرآن کے الفاظ پڑھیں گے اور جانے قرآن کو پامال کریں گے، ظاہر ہے کہ قرآن لعن کرے گا۔ یہ چیزیں بہت براہ راست عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ظاہر ہے اس سلسلے کی آخری مجلس ہے تو کچھ چیزیں براہ راست عرض کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، حتیٰ کہ بزرگوں کے لیے ایک دستور العمل ضرور پہنچ جائے۔ یہ میری طرف سے نہیں، یہ تو رسول اللہ اور اہل بیت رسول سے ہونے والے ائمہ اطہار کا دیا ہوا دستور العمل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو یہ قرآن قیامت میں جب آئے گا تو ایک حسین پیکر میں آئے گا۔ اور بھی روایتیں ہیں، اور بھی واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، کرامات کے ذمہ آتا ہے۔ سورہ مبارک یاسین مثلا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کوئی شخص دفن کیا گیا اور اس کے بعد ایک حسین و جمیل نوجوان آیا جو قبر میں داخل ہو گیا۔ اب اشارہ کر رہا ہوں میں، تفصیل سے تو واقعات میں کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، عموماً اشارہ کر، بعد میں مکاشفات کے نتیجے میں، چاہے وہ مکاشفہ بتوسط معصوم ہو یا بتوسط ولی اللہ یا بتوسط عارف باللہ، معلوم ہوا یہ حسین پیکر جو تھا یہ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین نے قبر میں داخل ہو کر کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم مجھے روز پڑھتے تھے نا، تلاوت کرتے تھے، ہم تمہاری مدد کے لیے آ گئے۔ اور میں فشردہ پوری داستان، پوری روایت، پوری حکایت نہیں عرض کر رہا ہوں، ہر سورے کا ایک پیکر ہے اور پھر پورے قرآن کا ایک پیکر ہے، بلکہ کہنا چاہیے ہر آیت کا ایک پیکر ہے، ہر آیت کے ضمن میں تہ در تہ مضامین ہے اور ہر مضمون کا ایک پیکر ہے۔ یہ بحث کی گئی ہے آج تک، کتنی مشکل بحث ہے۔ یہ پیکر الگ الگ ہوں تو ہر پیکر اپنی جگہ ایک درخشاں آفتاب ہے، اور یہ سب پیکر ایک دوسرے میں سمٹ آئیں تو پھر وہ حسین و جمیل پیکر وجود میں آتا ہے کہ شہداء کی آنکھیں بھی خیرہ ہوتی ہیں، انبیاء کی آنکھیں بھی خیرہ ہوتی ہیں، اور اعلان ہوتا ہے تو فراز عرش سے اعلان ہوتا ہے کہ تم نے پہچانا نہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ یہ سب مسائل روایت کی زبان میں جو موجود ہیں، لسان روایت میں جو آئے ہیں، اسے علمی اور انسانی منطقی سطح پر کس طرح حل کریں گے، حل کرنے کی کوشش کی جائے یا نہیں؟ اور فرمانے یا صرف غلو اور ضعیف و منکر اور یہ سب اصطلاحیں استعمال کر کے کلام معصوم کو نعوذ باللہ ضائع کر دیا جائے۔ اگر معصوم کی زبان پر یہ مطالب آئے ہیں، انہوں نے بیان کہاں کیا؟ عالم الست میں؟ انہوں نے بیان کہاں کیا؟ اسی زمین پر۔ جب یہاں بیان کیا انہوں نے تو ہمیں یہیں رہتے ہوئے اپنی عقل کے ذریعے سے ان معضلات کو حل کرنا ہے۔ ان معضلات کو حل کرنے کے نتیجے میں جب اعمال فکر کریں گے، یعنی فکر کا استعمال کریں گے، تو پھر مقدمات ترتیب دینے ہوں گے، مقدمات ترتیب دینے کے بعد نتائج تک پہنچیں گے۔ یہ مقدمات اور نتائج علوم کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کتنے علوم کی تاسیس ہو چکی اور ابھی کتنے علوم کی تاسیس کلام معصومین کی روشنی میں باقی ہے۔ یہ بحث یہاں سے لے کر حوضے تک کارآمد ہے، جو جہاں تک اس کو سن سکے اور ذہن و ضمیر میں جگہ دے سکے۔ جب یہ بحث چلے گی، ایک تو یہ پیکر ہے ہمارا آپ کا جسمانی۔ اب یہاں مثال کے طور پر عرض کروں، شاید یہ مطلب مکرر ہو لیکن عرض کر لینے دیجیے کہ خود آپ اپنے پیکر کو کن کن شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بحث ہے اور وہ خواب سے متعلق۔ ہم آپ سب خواب دیکھتے ہیں، ایک تو آپ کا یہ جسم ہے، اور ایک جب خواب آپ دیکھتے ہیں تو اس خواب میں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلا کسی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ والد آئے تھے، بیٹھے، گفتگو کی، مجھے شیرینی دی، کوئی تحفہ دیا، مجھے نصیحتیں کی، چلے گئے،
اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں؟ آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو والد کا پیکر بھی ذہن میں ہوتا ہے، کلام بھی ذہن میں ہوتا ہے، یاد رہتا ہے، اس چیز کی لذت بھی یاد رہتی ہے. اور ہمارے یہاں وہ ایک پیکر تو آپ دفن کر چکے خاک میں، اب یہ مرحوم والد کو جو خواب میں دیکھا یہ کون سا پیکر ہے؟ بحثیں بہت ہیں، یہ صرف تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو ایک جسم ہے یہ مادی، ایک جسم ہے مثالی، اسے کہتے ہیں جسم مثالی یا جسم برزخی. ایک جسم، اسے بھی بدن کہیں گے یا جسم کہیں گے یہ کہنا مجبوری ہے، لیکن جسے موصول کہتے ہیں وہ بھی عالم بالا میں انہیں موصول برزخ، موصول مجردہ کہتے ہیں، تجریدی، ایبسٹریکٹ موصول، ایبسٹریکٹ فارمز. یہ ایبسٹریکٹ فارمز یعنی ایبسٹریکٹ کس سے؟ میٹر کی کیریکٹرسٹکس سے، مادے کی خصوصیات سے. بہت بوجھل ہو گئی گفتگو نا، بہت مشکل ہو گئی، ابھی آپ سرشار ہو جائیں گے جب. اور یہ سب ایک ہی وجود کے مختلف پیکر ہیں. حق سبحانہ و تعالی، حق سبحانہ، یہ بحث بالکل سمیٹ دی، بہت بیچ میں چیزیں باقی ہیں، مقدمات باقی ہیں، نتائج باقی ہیں، تفصیلات باقی ہیں، ظاہر ایک تقریر میں سب سمیٹ کر عرض نہیں کیا جا سکتا. حق سبحانہ و تعالی جب کسی کو اختیار عطا کرتا ہے، قدرت عطا کرتا ہے، تو پھر وہ یہ قدرت اور اختیار بھی عطا کرتا ہے. ایک منزل وہ آتی ہے، ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے، اس کی عطا سے، اس کی عطا سے، اس کی عنایت سے ایک موجود اس پر قادر ہوتا ہے کہ خود اپنی ہی تمثیل، اپنا ہی وجود ایک سے زیادہ خلق کر سکے، ایک سے زیادہ خلق کر سکے. یہ آپ کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہے، وہاں ممکن ہے، ممکن نہیں، واقع ہے. جاؤ، یقین نہ آئے تو در علی پر جاؤ، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دعوت کرو. ایک وقت میں 40 حضرات پہنچ جائیں، کریں دعوت، ایک دن میں، ایک ساعت میں، ایک وقت میں سب دعوت کریں. آقا نماز مغرب و عشاء کے بعد آج ہمارے یہاں تناول فرما لیجئے گا. یا ابن ابی طالب آج نماز عشاء کے بعد ہمارے یہاں تناول فرما لیجئے گا. اے رسول کے جانشین آج نماز عشاء کے بعد ہمارے یہاں تناول فرما لیجئے گا. اور سب سے کہتے جا رہے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، بارک اللہ، انشاءاللہ، بارک اللہ، انشاءاللہ، بارک اللہ. 40 تک فہرست پہنچ گئی. افسوس ہے کہ اس عہد میں بعض حضرات صاحب امامہ، بعض حضرات ہم میں سے، غیر نہیں ہم میں سے، اس طرح کی روایتوں کو پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، اسے غلو آمیز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علمی طور پر استدلال ممکن نہیں ہے. یہ فقیر عرض کر رہا ہے علمی طور پر، حکمی طور پر بھی استدلال ممکن ہے، نقلی اعتبار سے بھی ثابت ہے. اور جو عرفاء ہیں واقعاً انقلابی عرفاء، جو صرف صوفی محض نہیں ہیں، خانقاہی نہیں ہیں، جو اصولی بھی ہیں، درایت و رجال میں بھی قدم رکھتے ہیں، اور فقیہ و مجتہد ہونے کے ساتھ عارف بھی ہیں، وہ مقام بحث میں اس بات کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں، میری روح فدائے نام حضرت امام خمینی ہو جائے، جنہوں نے اپنے ابحاث میں ثابت کیا اور مثال دی کہ یہ روایت اہل غلو کی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. لوگوں نے 40 جگہ علی ابن ابی طالب کو بلایا، علی ابن ابی طالب ایک وقت میں 40 جگہ موجود تھے. ہر شخص کہہ رہا تھا آج علی میرے یہاں تھے، آج علی میرے یہاں تھے، آج علی میرے یہاں تھے. اور پیغمبر نے کہا علی تو میرے پاس تھے، زہرا نے کہا علی تو میرے پاس تھے، جبرائیل نے کہا عرش پر خدا فرما رہا ہے علی تو میرے پاس تھے. صلوات. خدا جسے قدرت دے، مولوی قدرت سلب کر سکتا ہے. اللہ جسے کوئی ملکہ دے، اختیار دے، قدرت دے، طاقت دے، اسے حضرت محدث
اللہ کی دی ہوئی صفت کو چھین سکتے ہیں، اور اگر اس صفت کا کوئی قائل ہو تو غالی ہوگا اور توحید خداوندی میں خلل آ جائے گا۔ کتنا چھوٹا سمجھا ہے خدا کو آپ نے، وہ خدا جو علی کو خلق کرنے والا ہے، وہ خدا جو علی کو اپنے آغوش میں لینے والے اور علی کا بار اٹھانے والے محمد کو خلق کرنے والا ہے، وہ خدا آپ کی نگاہ میں اتنا چھوٹا ہے کہ محمد و علی کے فضائل بیان ہو جائے تو توحید میں خلل آ جائے گا۔ ذرا اپنی توحید درست کر لیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد و علی۔ وہ تو 40 مقامات پر۔ اچھا ایک بات اور اس کا، مدد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی مدد کھل کے کی جاتی ہے، کبھی مدد پوشیدہ رہ کے کی جاتی ہے۔ زیادہ اچھی حسین بڑی مدد وہ ہوتی ہے جو پوشیدہ رہ کے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو خواب کی مثال تھی، مثال ہی تھی، مثال دی جاتی ہے تقریب ذہن کے لیے۔ آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں اور دعا کر کے سوئیں اور خواب میں آپ کے والد آ جائیں اور اس مسئلے میں ہدایت کر کے چلے جائیں، مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی مدد۔ اچھا اسی طرح یعنی وہ تو ظاہر بظاہر لوگوں نے 40 جگہ مدعو کر لیا تھا، تو اس ظاہری جسم کے ساتھ ہر ایک کی دعوت قبول کی۔ اب اس میں شک نہ کیجئے کہ ایک وقت میں کرۂ ارض پر جتنے بھی لوگ مدد کے لیے پکاریں، پکاریں، جتنے بھی پکاریں، اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سجدہ گزار بندے ہیں۔ اور یہ روایت کہیں اور نہیں، اصول کافی میں ہے، جس کا آخری فقرہ یہ ہے کہ انما انا عبد من عبید محمد، حقیقت تو یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اللہ نے اس اپنے عبد کو اگر اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو خود اللہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اللہ کی صفتیں آپ نے محدود کیوں کر دی؟ کیا توحید ہے آپ کی؟ کیا توحید ہے آپ کی؟ آپ ہمیں بھی غلو کا الزام لگا دیں گے، بلکہ لگ ہی چکا ہے۔ صوفی، وحدت الوجودی اور جناب والا غالی، عجب مصیبت ہے، کوئی غالی کہتا ہے کوئی مقصر، اور ہم تو اپنے کو قاصر سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم جتنا بھی فضائل بیان کر دیں قاصر کے قاصر رہیں گے۔ ہم سے کہیں بیان ہو سکتے ہیں فضائل؟ ہم سے کہیں حق بندگی ادا ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ کی حق بندگی ادا ہو سکتا ہے، نہ پیغمبر کے لیے حق نعت ادا ہو سکتا ہے، نہ معصومین کے لیے حق منقبت و ثنا اور حق فضیلت ادا ہو سکتا ہے، نہ عملاً نماز روزے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ہم ہیں کیا؟ کس شمار میں، کس قطار میں؟ ہم کیا؟ آپ کا جو جی چاہے کہہ لیجیے۔ مولا علی کی محبت میں کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر سیاسی طور پہ کہیں گے تو ایسا عذاب ملے گا کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم بھی دیکھیں گے۔ ہاں آپ کو اجازت دے رہے ہیں، مولا علی کی محبت میں جو چاہیں کہیے، محبت اگر درمیان میں نہیں، محبت ہوگی آپ ہمیں برا بھی کہیں گے تو ہم آپ کو بوسہ دیں گے، آپ کو شکریہ کہیں گے۔ لیکن اگر محبت علی سچی نہیں ہے اور سیاسی طور پر بیان بازیاں ہو رہی ہیں تو پھر ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیجیے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے عزیزان کرام، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ میں پورا موضوع عرض نہ کر سکتا ہوں، نہ عرض کر سکا، میں نے خلاصہ کچھ ادھر سے ادھر سے کچھ عنوانات منتشر سے عرض کر دیے۔ یہ علم، یہ بحث مثل، امثال اور تمثلات کی بہت بڑی وسیع ہے، جس کا حق ابھی تک کسی حکیم و فلسفی نے ادا نہیں کیا ہے۔
بحثیں ہوئی ہیں، انکار نہیں کر رہا، ہوئی ہیں جس قدر ہو سکا، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع الذیل ہے، اور اس میں کئی شعبے ہیں شاخ در شاخ، وہ مثل سے لے کر اور ہمارے تمثلات تک اور ہمارے اعمال کی تجسیم تک، ہمارے اعمال کی تجسیم تک۔ آپ جو عمل کرتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، اس کی ایک شکل بن جاتی ہے، جو خیال آتا ہے اس کی ایک صورت بن جاتی ہے، جو فکر ہے آپ کی، وہ جو مضمون آپ نے ادا کیا، جو عمل کیا آپ نے، خدا کی قسم بس اب میری طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے، میں تو ہمت سے کام لے رہا ہوں، تو ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ ظاہر شب عاشور کی مجلس ہے، خدا کی قسم اگر سورہ مبارکہ یاسین کی بھی کوئی صورت ہے، اگر قرآن کے چھوٹے چھوٹے سوروں کی بھی صورتیں ہیں، تو یہ جو مجلس عزا ہے نا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی بھی ایک پرشکوہ صورت ہے، اور وہ بھی قبر میں، برزخ میں، محشر میں شفاعت کے لیے آئیں گی، گواہی دیں گی، یہ فضائیں گواہی دیں گی کہ یہ شخص ذکر حسین سنتا تھا، یہ شخص ذکر حسین کرتا تھا، یہ شخص غم حسین میں اشک بار ہوتا تھا، یہ آقا کا سلامی تھا، سلام پڑھتا تھا، یہ آقا کا نوحگر تھا، نوحے پڑھتا تھا، یہ آقا کا مرثیہ گو یا مرثیہ خان تھا، مرثیہ پڑھتا، یہ آقا کا ذاکر تھا، یہ آقا کا ماتمی تھا۔ سب اعمال محفوظ ہیں عزیزو، سب اعمال محفوظ ہیں، امید لگا کے رکھو ذات حق سے، اخلاص کے ساتھ اعمال ادا ہوں۔ آج زیادہ دیر تک مصائب بھی نہیں پڑھ سکوں گا، بالکل میری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ آج اس منبر کی روایت کے مطابق 2 عظیم شہادتوں کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ کل حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہوا تھا، آج آقا حسین کے چھماہے شیر خار کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس گفتگو کا دامن سمیٹ رہا، روز عاشورہ آقا حسین نے خطبے پر خطبے دیے، ارشاد و ہدایت کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر قربانیوں پہ قربانیاں پیش کی، دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، بار بار متعدد خطبوں میں متعدد آیتیں تلاوت فرمائیں، جن آیتوں کی شأن تلاوت سے بڑی تفسیری اور فقہی بحثیں وابستہ ہیں کہ اس موقع پر اسی آیت کی تلاوت کیوں کی۔ اب طاقت نہیں ہے، ورنہ وہ باتیں عرض کرتا آپ کے سامنے۔ اور ایک فقرہ ایسا ہے قرآن کا جو ہے آیت قرآن کی ایک آیت کا جز ہے، لیکن آقا حسین نے اسے اپنے اس سفر میں بار بار پڑھا ہے، اور ہر بار اس فقرے کے بعد ایک فقرے کا اضافہ کیا ہے، ایک فقرے کا اضافہ کیا ہے۔ وہ فقرہ بھی قرآن میں آپ سب کو یاد ہے، وہ فقرہ بھی مقام فضائل میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ دراصل یہ فقرہ سب سے پہلے ادا ہوا تھا زبان مبارک علی ابن ابی طالب سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ اس وقت نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا، یہ فقرہ خدا کو اپنے اس عبد خالص کا یہ فقرہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے متن قرآن میں شامل کر لیا، تحسین کے ساتھ، داد و تحسین کے ساتھ، بشارت کے ساتھ۔ اور خدا کی قسم اگر عہد نبوت جاری رہتا اور عہد نزول قرآن جاری رہتا تو آقا حسین نے جو اس فقرے کے بعد فقرہ ادا کیا ہے آج وہ بھی قرآن کا حصہ ہوتا، اس لیے کہ دونوں برابر کے فقرے ہیں۔ علی نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم علی اللہ، سخن معصوم، سخن حسین، کلام حسین کا اعجاز بھی یہ ہے کہ خدا کی قسم اس جملے کو میزان قرآن کے علاوہ کسی اور میزان میں تولا نہیں جا سکتا۔ کیا عظیم فقرہ ہے، کیا عظیم فقرہ ہے۔ تمام دنیا کے علماء ادب و بلاغت کو اگر قرآن ان کے سامنے سے ہٹا کر صرف یہ جملہ پیش کیا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، تو ہر شخص گواہی دے گا کہ یہ ایک ہی تجلی ہے، دونوں کا اس پورے جملے میں ایک ہی تجلی ہے۔
اس جملے کو، دونوں فقروں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بس آپ سے اب عرض کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ کس وقت کہا ہے امام نے۔ ہاں، جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون عند اللہ نحتسب انفسنا، لیکن اس وقت یہی فقرہ یا اس سے ملتا جلتا فقرہ آپ نے حضرت قیس ابن مسہر صیداوی کی شہادت کی خبر ملنے پر کہا۔ جب حضرت مسلم ابن عوذہ شہید ہوئے، جب حضرت حبیب شہید ہوئے، آپ نے انا للہ بار بار کہا ہے، لیکن یہ فقرہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ آخری بار کہا ہے جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا اجرکم جب ایک بچہ 6 مہینے کا بچہ جسے آقا لے گئے تھے کہ اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ، شیرخوار بچہ، دنیا کے کسی قانون میں گناہگار نہیں ہوتا، اسے تو ایک گھونٹ پانی پلا دو، اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ آقا نے کہا ہو، آپ سب جانتے ہیں اور دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے، درباری رپورٹروں نے نہیں، کہ آقا نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھا اور کہا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اعلان کر دو۔ ننھے سے بچے نے اپنا مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف کر دیا۔ بچے عموماً ماں یا باپ کی گود میں ہوتے ہیں تو سینے سے لپٹے رہتے ہیں، بچے نے چہرہ گھمایا، سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھیری، اور فوج میں انقلاب آ گیا۔ کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ آ کر پانی پلا دیں، لیکن عمر ابن سعد نحس نے آواز دی حرملہ ابن کاہل کو کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے تیر سے نشانہ لیا اور ایک تیر خطا کر گیا، دوسرا تیر خطا کر گیا، لیکن تیسرا تیر اس طرح آ کر گلوئے اصغر میں پیوست ہوا کہ بچے کا گلا اور باپ کا بازو ایک ساتھ زخمی ہوا۔ آقا حسین نے تیر کو کھینچا، بچے سے خطاب کیا، بچے کے گلے سے 2-3 قطرے لہو کے، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر مل کے کہا بیٹے گواہ رہنا، اسی طرح میں نانا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں اس موقع پر خواتین بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، مومنین سن رہے ہیں، مکتب حسینی کی تربیت گاہ ہیں یہ مجلسیں، سنو کس طرح خدا کا احترام باقی رکھتے ہیں، کس طرح توحید کا عقیدہ سلامت رکھتے ہیں، کس طرح قرآن اور دین کی حرمتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ سنو جناب رباب، اس 6 ماہے کی ماں، اس 6 ماہے کی ماں، کسی روایت میں نہیں ہے نا کہ وہ معصومہ تھی، معصومہ تو نہیں تھی لیکن معصوم کے حرم میں داخل تھی۔ امام کی تربیت، امام کی توجیہات، امام کی تعلیمات، امام کی صحبت میں رہنے کا اثر کیا تھا؟ عموماً کوئی عام سی خاتون ہوتی تو کیا کیا گلہ کرتی، کیا کیا فریاد کرتی، کیا کیا نوحے کرتی۔ ہم کرتے ہیں، ہمیں کرنے کا حق ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمارا فریضہ ہے، لیکن جب چھدا ہوا گلا لے کر صغیر کو آقا حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور دامن ابا کو ہٹایا، ایک مرتبہ ماں نے دیکھا اور نہ خدا سے گلا نہ شوہر سے شکوا، پورا مرثیہ ایک چھوٹے سے جملے میں، ارے میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بنیا مثلوں کا ینحار۔ بس آج کی مجلس تمام ہوئی، ایک چھوٹا سا فقرہ رباب کا اور ایک چھوٹا سا فقرہ زینب کا۔ اب طاقت نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین کی شہادت پڑھ سکوں، شہادت عظمیٰ کا بیان ممکن نہیں، مگر ایک جملہ، جب کوئی نہ تھا ہر قربانی حسین خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔
اکبر کو پیش کیا، قاسم کو پیش کیا، اصغر کو پیش کیا، اون و محمد کو پیش کیا، 72 لاشیں، 72 قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ جب خود حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور آپ کا گلا کٹ گیا، زینب آئی، اب فاطمہ نہیں ہے بظاہر، محمد نہیں ہے، اور آ کے کہا پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، انا للہ وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره، إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت پر اپنی جانیں نثار کرنے کی کامل توفیق عطا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو ملت قرآن و ملت اہل بیت بنا دے۔ پروردگار معبود مالک، تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت کا، تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا، تجھے واسطہ ہے سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا۔ اس قرۂ ارض سے برائیوں کو، گناہوں کو، بیماریوں کو، فتنوں کو دور فرما۔ پروردگار اسے ظلم و جور سے بھر چکی ہے یہ دنیا، اب اسے عدل و انصاف سے بھر دے۔ پروردگار ہمارے علماء اعلام کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، مرجعیات حقہ کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ رہبر ملت اسلامیہ حضرت ولی فقیہ آیت اللہ خامنی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار یہ ماتمی، یہ سلامی حسین کے، یہ عزادار، انہیں خاص اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں مسجدیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں، دینی مدرسے ہیں، پروردگار ان کا اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار عالم انسانیت کو اپنے فیض رحمانیت سے سرشار فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر، ولی معصوم، فرزند زہرا وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔